جی جلد اول کتاب الایمان چل رہا ہے. جلد اول میں کتاب الایمان چل رہا ہے. اچھا. اور مقدمہ تمہید سارے حالات ہو گئے. اب جلد ثانی میں ابھی کتاب المغازی نہیں پڑھیں گے، وہ روبرو پڑھیں گے بعد میں. کتاب التفسیر سے شروع کرتے ہیں. اس وقت کتنے بجے ہیں؟ 7:15. یعنی مدرسے کا وقت شروع ہو گیا. جی. اچھا. اور 8 بجے تک کا وقت ہے. جی. اچھا. اور دوسرے گھنٹے میں کون سی کتاب ہے؟ ترمذی اول ہے. اس میں پالنپور کے کتنے ہیں؟ جی. 5. جی. اچھا. اور یہ کھرور کے اطراف کے 6. اور دوسرے بہار کے 1. اور بنگال 1. اور جھارکھنڈ وہ بھی 1 ہے. باقی کہاں کے ہیں؟ مہاراشٹر کے اور کرناٹکا کے. اور بمبئی کے کتنے ہیں؟ بمبئی کے 3. وہ بھی اصلاً پالن پوری ہی ہے. وہ تو بمبئی میں بس گئے ہو آپ لوگ، اس لیے بمبئی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رواہ ابو داود والترمذی واحمد وغیرہم. یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. مسلسل بالاولیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر استاذ نے اپنے شاگرد کو علم حدیث پڑھانے سے پہلے یہ حدیث سنائی. اولیت کا معنی پہلا اور مسلسل کا معنی تسلسل. میں نے اس حدیث کو سب سے پہلے حضرت الاستاذ شیخ المشائخ امام المحدثین فی زماننا حضرت شیخ محمد یونس صاحب جونپوری قدس سرہ سے سنی. حضرت شیخ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حضرت شیخ نے سب سے پہلے اس حدیث کو سنا حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہادر المدنی سے. انہوں نے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے سنا
حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب بذل المجہود شرح ابی داؤد سے، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے اس حدیث کو سب سے پہلے سنا حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بدھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا عبد القیوم صاحب بدھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے سنا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبد الغنی نے اس حدیث کو سب سے پہلے سنا حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے سنا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو سنا اپنے والد ماجد مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند ان کی کتاب الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے، اس میں پوری سند شاہ صاحب سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی موجود ہے۔ مسلسلات کتب خانے میں ہے، لا کر کے اس کو دیکھ لینا۔ اسی طرح میں یہ روایت نقل کرتا ہوں حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں حضرت شیخ زکریا سے، اور شیخ زکریا کے بعد کی سند ابھی میں نے بیان کر دی۔ اسی طرح میں اس حدیث شریف کو نقل کرتا ہوں حضرت العلامہ شیخ عوامہ رحمۃ اللہ علیہ سے، میں نے ان سے بھی حدیث شریف کی اجازت لی تھی، لیکن یہ جو عمل کا تسلسل ہے، ایک ہے سند کا تسلسل، یہ حدیث شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ تو ہے، لیکن یہ جو عمل ہے کہ استاد شاگرد کو پہلے یہ حدیث سناتا ہے، یہ سفیان ابن عیینہ تک عمل کا سلسلہ چلا۔ سفیان ابن عیینہ تبع تابعی ہے، سفیان ابن عیینہ کے بعد سندن تو الی رسول اللہ ثابت ہے، لیکن عملاً ثابت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے سفیان ابن عیینہ کے بعد بھی تسلسل نقل کیا عمل کا، ان کو سہو ہوا ہے۔ میں نے بھی آپ لوگوں کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو پڑھ دیا، اس کے بعد حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب بخاری شریف، آپ نے شروع میں پڑھ لیا ہوگا کہ اس کا نام بخاری شریف نہیں ہے، اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ کتاب انتہائی متبرک ہے، قرآن کریم کے بعد اس کتاب کا درجہ ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لاکھ حدیثوں کے اندر سے 9000 حدیثوں کا انتخاب کر کے بخاری میں لکھی ہے، لیکن اس میں
7384 روایتیں موصول ہے، باقی تعلیقات ہیں، لیکن یہ مقررات کے ساتھ ہے۔ مقررات کو حذف کر دیا جائے تو 2000 ہے، لیکن چونکہ امام رحمت اللہ علیہ ایک ایک روایت کو 10 مرتبہ لائے ہیں، اس کی بنیاد پر 7000 سے زائد روایات موصولہ ہو گئی، ورنہ اصلاً 2000 روایت۔ آپ کی اس کتاب کی خصوصیات میں آپ نے شروع میں پڑھ لیا ہوگا کہ اولاً تو آپ نے صحیح روایتوں کے لانے کا اہتمام فرمایا، اور آپ کی شرطیں بڑی سخت ہیں۔ البتہ حاکم نے مستدرک میں جو یہ لکھ دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث عزیز کو لاتے ہیں، حدیث غریب کو نہیں لاتے، یہ ان کا سہو ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، وہ غریب حدیث ہے۔ غریب اس کو کہتے ہیں جس میں کسی طبقے میں ایک راوی ہو۔ وہاں تو حال یہ ہے کہ حضرت عمر ہی اکیلے نقل کرتے ہیں طبقہ صحابہ میں، پھر طبقہ تابعی میں علقمہ اکیلے نقل کرتے ہیں، پھر محمد ابن ابراہیم التیمی اکیلے نقل کرتے ہیں، یہاں تک کہ سعید بھی اکیلے نقل کرتے ہیں۔ البتہ سعید کے بعد ایک جم غفیر نقل کرتا ہے۔ تو پہلی حدیث غریب ہے، اور آخری حدیث کلمتان حبیبتان بھی غریب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ غریب حدیث بھی لائے ہیں، عزیز کی شرط نہیں لگائی۔ عزیز اس روایت کو کہتے ہیں جس میں کم سے کم 2 راوی ہو۔ پھر غریب سے ضعیف لازم نہیں آتا۔ ضعیف کا معنی تو ہوتا ہے سند میں کوئی راوی متکلم فی آ جائے، اور غریب کا معنی ہوتا ہے کسی طبقے میں کوئی ایک راوی آ جائے۔ تو غریب اور چیزیں، ضعیف اور چیزیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں اور غریب کا مطلب ضعیف سمجھ لیتے، یہ غلط تقریر ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحت کا اہتمام کیا، پھر حضرت نے یہ کتاب 16 سال میں تصنیف فرمائی، جو آپ نے مقدمے میں پڑھ لیا ہوگا کہ اصل جب آپ نے کتاب کو پوری کی تو اپنے 3 استاذوں کے سامنے پیش کی، علی ابن مدینی، یحییٰ ابن معین اور امام احمد ابن حنبل، ان تینوں کے سامنے پیش کی۔ امام احمد کا انتقال 241 میں ہوا، یحییٰ ابن معین کا انتقال 234 میں ہوا، اور علی ابن مدینی کا انتقال 233 میں ہوا۔ تو جب آپ نے ان تینوں استاذوں کے سامنے اپنی اس کتاب کو پیش کیا تو اس کا مطلب کم سے کم 233 میں آپ نے کتاب ختم کی، تبھی تو پیش کی علی ابن مدینی کے سامنے۔ ان تینوں اکابر نے آپ کی اس کتاب پر صحت کا سکہ لگایا، سوائے 4 روایتوں کے۔ لیکن ان 4 روایتوں میں بھی امام بخاری حق بجانب تھے۔ تو ایک بات تو یہ لے لو کہ کم سے کم 233 میں آپ نے کتاب کو پوری کی۔ پھر علامہ عبد الرحمن
ابن رسائن یوں فرماتے ہیں، جیسا کہ حافظ نے مقدمہ فتح الباری میں نقل کیا، کہ آپ نے یہ کتاب تصنیف 16 سال میں کی، تو 33 سے 16 سال پیچھے چلو، تو اس کا مطلب آپ نے اپنی کتاب کو لکھنے کا آغاز کیا ہوگا 217، اس لیے کہ 217 سے لے کر 233 تک میں 16 سال بنتے ہیں، 18 19 20 30 سال، 3 سال وہ ہو گئے، 31 32 33 3 سال یہ لے لو، اور بیچ میں 21 سے لے کر 30 تو 16 سال ہوئے۔ ان قرائن کو ملانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام نے اپنی کتاب کا آغاز 216 میں کیا، جب آپ کی عمر گرامی 23 سال کی تھی۔ اس وقت اس کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ آپ میں سے کتنے ہوں گے جو 23 سال کے ہیں اور ابھی تو دورے میں سر مار رہے ہیں؟ اس عمر کے اندر تو حضرت نے 6 لاکھ حدیثیں محفوظ کر لی تھی اور تصنیف کتاب کا آغاز کر دیا، اور آپ جب کتاب ختم کر رہے ہیں تو آپ کی عمر گرامی 39 سال کی، 40 میں ایک کم، اس لیے کہ 23 کو 39 گن لو تو 16 سال بن جاتے ہیں۔ تو جب کتاب کا آغاز کیا تو 23 سال، اور کتاب پوری ہوئی تو 39 سال، اور پھر آپ نے اپنی اس کتاب کو اپنے 3 استاذوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد مسلسل آپ 256 تک پڑھاتے رہے۔ آپ کے اساتذہ کی ایک فہرست ہے لمبی چوڑی، جس میں آپ کے مشائخ نے بھی آپ سے روایت، یہ بڑی بات ہے کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ سے روایت لیتے، آپ کے ہم عصروں نے بھی آپ سے روایت لی، اور ہم عصر بہت جلدی قائل نہیں ہوتے، ابھی آپ سب ہم عصر ہیں، اور آپ میں سے کوئی حدیث پڑھانے بیٹھ جائیں 2 سال کے بعد تو دوسرا کہے گا مجھے معلوم ہے یہ میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، اس کا پانی میں جانتا ہوں۔ آپ کے مشائخ نے بھی آپ سے روایت لی، آپ کے ہم عصروں نے بھی آپ سے روایت لی، اور ان لوگوں نے بھی آپ سے روایت لی جو اپنے زمانے کے امام بنے بعد میں، جیسے امام مسلم، امام ترمذی، اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگ، اور اس کے علاوہ دوسرے شاگرد، یہ آپ کے 4 طرح کے شاگرد ہیں۔ وہ یا آپ کے مشائخ بھی ایک درجے میں آپ کے تلامذہ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہم عصر، پھر تیسرے نمبر میں وہ لوگ جو اپنے زمانے کے امام بنے، اور چوتھے نمبر میں عام تلامذہ۔ آپ سے علم حاصل کرنے والوں کی تعداد 90,000 ہے، لیکن ان 90,000 میں دنیا میں جو نسخے چلے بخاری کے وہ 4 ہے۔ آپ کے سامنے جو نسخہ ہے بخاری شریف کا، یہ محمد ابن یوسف ابن مطر ابن وراق الفربری رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ دوسرا نسخہ ابراہیم ابن معقل نصفی کا ہے۔ تیسرا نسخہ منصور ابن محمد کا ہے، اور چوتھا نسخہ علامہ بزدوی کا ہے۔
لیکن دنیا میں اصل جو نسخہ ملتا ہے وہ علامہ فربری کا ملتا ہے، اور باقی جو 3 نسخے ہیں وہ شراح کرام کے سامنے ہیں، بلکہ آپ کی کتاب میں بھی حاشیے پر آپ کبھی کبھی دیکھو گے کہ ایک لمبا نون بنایا ہوتا ہے، حاشیے میں دیکھنا بہت سارے صفحات پر ہوگا، ایک لمبا نون اور اس کے نیچے کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا، کوئی لفظ۔ یہ نون سے اشارہ ہوتا ہے نسخہ ثانیہ، سمجھ میں آیا؟ جیسے دیکھو، جب آپ کتاب التفسیر شروع کرو گے نا تو حاشیے میں ایک نون بنایا ہے اور نون کی تحت لکھا ہے انہو، ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد تیسری چوتھی لکیر ہی میں ہے، حاشیے کے اندر انہو ہے۔ آج کل چونکہ نئی نئی کتابیں چھپتی جا رہی ہے اس لیے سب ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، ہم تو وہی پرانے نسخے میں پڑھاتے ہیں بھائی۔ تو انہو نون بنایا ہے لمبا، اس پر 1 لکھا ہوا ہے، یہ نون اتنا لمبا ہے کہ تم سے لے کر تمہارے گھر تک پہنچ جائے، اتنا لمبا نون ہے۔ یہ نسخہ ثانیہ، یعنی جو دوسرے نسخے بخاری کے ہیں اس میں یہ لفظ آیا ہے۔ تو بہرحال ویسے تو 90,000 طلبہ نے آپ سے علم لیا، لیکن دنیا میں نسخے 4 چلے، اور ان میں عام رائج جو ہیں علامہ فربری کا نسخہ ہے جو پوری دنیا میں ہے، ہمارے سامنے بھی ہے۔ علامہ فربری نے، یہ فربرا کے رہنے والے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 2 مرتبہ بخاری شریف پڑھی، 248 اور 252۔ آپ کے مائناز تلامذہ میں سے ہیں علامہ فربری رحمۃ اللہ۔ علامہ قزوینی نے ایک عجیب و غریب واقعہ یہاں نقل کیا۔ قزوینی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علامہ فربری کے پاس گئے، اور فربری کھیت میں ہل جوت رہے تھے، تو فربری ہل چلا رہے تھے اور بخاری پیچھے پیچھے اپنی کتاب لے کر چل رہے تھے کہ یہ سن لو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ واقعہ جھوٹ کا پوت ہے، جھوٹا واقعہ ہے۔ جس امام کے مشائخ امام سے روایت لیتے ہو، ہم عصر روایت لیتے ہو، امام مسلم اور ترمذی اور نسائی جیسا آدمی اس سے روایت نقل کرتا ہو، امام نسائی بھی شاگرد ہے، ترمذی بھی شاگرد ہے، ترمذی شریف میں 36 روایتیں حدثنا محمد ابن اسماعیل کہہ کر، آپ نے ترمذی کے مقدمے میں پڑھا ہوگا کہ امام بخاری سے 36 روایتیں لائے۔ تو جن کے ایسے شاگرد ہو ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ فربری کے پیچھے کھیت میں گھومتے، جن کے پاس 90,000 طلبہ علم حاصل کرنے والے۔ اس لیے یہ واقعہ جھوٹا ہے، لیکن بہت سے لوگ ناواقفی کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں۔ پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے ابتلاءات اور حالات آئے جو آپ نے شروع میں پڑھے ہوں گے۔ 10 علماء آئے 100 روایتوں کو لے کر، ایک نے 10 بغداد کے تھے، اور غلط روایتیں پڑھی، اور بخاری ہر ایک پر لا لا کہتے رہے۔ جب 100 روایتیں پوری ہو گئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
پہلے آدمی کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے 10 غلط حدیثیں اس طرح پڑھی اور صحیح یہ ہے. پھر دوسرے سے کہا کہ تو نے 10 غلط حدیثیں اس طرح پڑھی. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں فتح الباری کے مقدمے میں کہ 100 حدیثیں صحیح بیان کر دی، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ ان سے 100 حدیثیں غلط سنی تھی اور وہ اسی وقت یاد ہو گئی. یہ کمال کی بات ہے، اور آپ نے اسی وقت ان کو سنائی. اور ویسے بھی مولویوں میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ بہت مشہور لطیفہ ہے کہ شیطان ایک گدھے کے اوپر مختلف چیزیں لے کر جا رہا تھا تو ایک گدھے پر حسد بھی بھرا تھا. تو کسی نے پوچھ لیا کہ اس کو کون خریدے گا؟ تو کہا علماء خریدے. لیکن یہ جبھی ہوگا جب کہ اہل اللہ سے تعلق نہ ہو. اگر دل منجا میں جایا ہے، بنا ہوا ہے، تعلق مع اللہ ہے، حسد کینہ بغض عداوت سے دل پاک ہے، تو پھر اس صورت میں دوسروں کی تعریف تو آ سکتی ہے، دوسروں کی برائی نہیں آ سکتی. اپنے دل کو ہر وقت صاف رکھنے کی فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا نور وہیں آتا ہے جو جگہ گناہوں سے پاک. بلکہ حافظہ بھی تبھی کبھی ہوتا ہے جبکہ ہم گناہوں سے پاک. شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی لی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. یہ اللہ کا نور ہے اور گنہگاروں کو نہیں ملتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے علم کی تعریف پوچھی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیس العلم بکثرت الروایات انما العلم نور ینفذہ اللہ تبارک و تعالی علی قلب من شاء. علم بہت زیادہ روایتوں کا نام نہیں ہے، علم نام ہے ایک نور کا. اللہ جس کے دل پر چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے. انما العلم نور ینفذہ اللہ تبارک و تعالی علی قلب من شاء. جس کے دل پر چاہتا ہے اللہ جل شانہ ڈال دیتا ہے. تو علم قلب سلیم کے ساتھ آتا ہے. باقی الفاظ تو آ جائیں گے، آپ روایات پر بھی لوگے، لیکن جو اس کا نور ہے جو انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے وہ نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں. گندے برتن میں دودھ ڈالنے سے دودھ بھی گندا ہو جاتا ہے، تو گندے دل میں علم ڈالنے سے علم بھی گندا ہو جائے. اور علم کی گندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم ہمیں پھر غلط راستہ بتائے گا اور غلط راستے پر چلائے گا. اس لیے اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرو، اہل اللہ کی صحبت اختیار. تو حضرت کی زندگی کے ابتلاءات، آزمائش، پھر آپ نے پڑھا ہوگا شروع کہ نیشاپور جب تشریف لے گئے، اہل نیشاپور کی دعوت تو 10,000 افراد نے استقبال کیا. لیکن خلق قرآن کا مسئلہ ایک ایسا پیش آیا جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کر دیا اور یہ کہا کہ امام بخاری قرآن کریم کو مخلوق کہتے ہیں. اصل میں نیشاپور میں ایک محدث تھے محمد ابن یحییٰ زحلی رحمۃ اللہ علیہ.
انہوں نے اپنے تلامذہ کو یہ کہا تھا کہ تم ضرور بخاری سے پڑھو لیکن خلق قرآن کا مسئلہ نہ پوچھنا. الانسان حریص فیما منع، جس کام سے روکو وہ زیادہ کرتے ہیں، اور خصوصاً طلبہ برادری، ان کو جس کام سے منع کرو یہ جان بوجھ کر کرے، ان کی عادت ہے. پوچھ لیا امام بخاری سے، امام رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقۃ. اصل قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق، وہ اللہ کی صفت ہے. ارے جو لوح محفوظ میں ہے، لیکن بندے کے افعال مخلوق ہے. میرا پڑھنا، میں مخلوق ہوں، میرا پڑھنا مخلوق ہے. میں مخلوق ہوں، میرا لکھنا مخلوق ہے. تو یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ مخلوق ہے. یہ پھٹ بھی جاتا ہے، اس کو جلا بھی دیتے ہیں. یہ قدیم نہیں، قدیم جو اللہ کی صفت ہے وہ لوح محفوظ میں، یہ اس کا عکس ہے. کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے. بندوں کے افعال مخلوق ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے. طلبہ نے باہر نکل کر شور کر دیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں. نیشاپور میں شور ہو گیا، لوگ آپ کے دشمن بنے، حتیٰ کہ آپ کو نیشاپور چھوڑنا پڑا. اور جب نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ صرف 2 آدمی تھے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور احمد ابن سلمہ رحمت اللہ علیہ. کہاں 10,000 کا استقبال اور کہاں 2 آدمی کا چھوڑنا. جب بخارا تشریف لائے تو قاضی بخارا نے آپ کو چین سے جینے نہیں دیا. جس کا نام تھا خالد زحلی، اس نے کہا کہ میرے طلبہ کو گھر آ کر پڑھاؤ. آپ نے منع کیا، فرمایا اول صف میں میرے طلبہ کو جگا دو، میرے بچوں کو. آپ نے منع کیا کہ یہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے بیٹھے. اس پر آپ کو بہت تنگ کیا. بالآخر آپ مجبور ہو کر خرطنگ آپ کے رشتہ دار کے وہاں تشریف لے گئے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. 29 رمضان تہجد کے اندر آپ کے شاگرد رشید کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی دعا سنی، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت، اے اللہ زمین تنگ ہو چکی ہے بس تو مجھے اٹھا لے، فاقبضنی. نیشاپور سے انہی دنوں میں دعوت آئی تھی دوبارہ کہ ماحول خوشگوار ہے، آ جائے. آپ نے ظہر کے بعد چلنے کا ارادہ کیا لیکن آپ چل نہیں پائے، کمزوری بہت تھی. آپ نے فرمایا موقوف کر دو، ابھی نہیں جانا ہے. مغرب کے بعد عید کا چاند طلوع ہوا اور حضرت کا انتقال ہو گیا. یعنی 29 رمضان شام میں گویا یکم شوال ہو گئی. حضرت اس دنیا سے 256 یکم شوال 29 رمضان کو روانہ ہو گئے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کا چاند طلوع ہوا اور حدیث کا چاند غروب ہو گیا. اور عید کے دن عید کی نماز کے بعد مقام خرطنگ پر آپ کی تدفین ہوئی. مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خرطنگ کو خرطنگ اس لیے کہتے ہیں
خر کا معنی گدھا اور تنگ کا معنی تنگی، یعنی اتنی کثرت سے لوگ جنازے میں آئے کہ گدھوں کی تنگی ہو گئی، اس لیے اس کو خر تنگ کہا گیا۔ آپ سے متعلق ایک واقعہ اور بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بکری کا دودھ اگر 2 بچے پی لے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ بخاری کا فتویٰ ہے کہ اگر جانور کا دودھ 2 بچے پی لے، زید اور عمر دونوں نے یا زید اور فاطمہ نے بکری کا دودھ پی لیا تو دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ یہ واقعہ غلط ہے، یہ امام بخاری کو بدنام کرنے کے لیے۔ غلطی کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے؟ پہلی دلیل، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن میں عبداللہ ابن مبارک، وقی ابن الجراح اور حنفیہ کی ساری کتابوں کو پڑھ لیا تھا بچپن میں۔ جس نے ان تمام اکابر کی کتابوں کو پڑھ لیا ہو، کیا اس کے سامنے یہ آیت نہیں تھی کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں حرام ہیں؟ انسان سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، حیوان سے ثابت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، آپ کے دشمنوں نے آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی نقل کیا۔ مثلا ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جب 8 سال کی عمر تھی اور درس میں سے آئے، کسی محدث کے درس میں سے، تو کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ فرمایا فلاں صاحب کے درس۔ کتنی حدیثیں لی؟ تو آپ نے فرمایا اثنین۔ تو سائل نے فوراً کہا حدیثین، اثنین نہیں، حدیثین۔ حضرت کی اتنی سی بات ابھی تک محفوظ ہے۔ اگر اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہوتا اور آپ کا یہ فتویٰ ہوتا تو کیا زمانے کے علماء آپ کو معاف کرتے؟ لیکن آپ کے ہم عصروں میں سے کسی نے بھی یہ واقعہ نہیں لکھا۔ نمبر 3، امام الخلافیات ابو بکر ابن منذر رحمت اللہ علیہ نے اکابر کے اختلافی مسئلوں کو کتاب الخلافیات نامی کتاب میں جمع کیا ہے۔ لیکن جب اس مسئلے پر پہنچے کہ جانور سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں، تو کسی کا اختلاف نقل نہیں کیا، متفق علیہ طور پر یہ لکھا کہ جانور سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اگر بخاری کا یہ فتویٰ ہوتا تو کم سے کم ابو بکر ابن منذر اتنا تو لکھتے کہ فیہ اختلاف امامنا بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری قائل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ غلطی ہوئی کس سے اور کس نے امام کی طرف یہ مسئلہ منسوخ کر دیا؟ سب سے پہلے یہ مسئلہ منسوخ کرنے والے علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب المبسوط میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور چونکہ سرخسی کو حنفیہ اپنا امام مانتے ہیں، اس لیے حنفیہ کے سارے ہی لوگوں نے بعد میں اپنی اپنی کتابوں میں نقل کر دیا، حتیٰ کہ بیرستر احناف ابن حمام نے بھی فتح القدیر میں اس کو نقل کیا کہ امام بخاری کی یہ رائے ہے۔ صاحب عنایہ، صاحب کفایہ
صاحب بحر الرائق، سب نے مبسوط کی اتباع کر لی، لیکن یہ واقعہ علامہ سرخسی سے سہو ہوا ہے اور آپ نے بخاری کی طرف منسوخ کر دیا۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ اور باقی جو چند باتیں ہیں، میں نے یہ مقدمہ بہت تفصیل سے مونس القاری میں لکھا ہے، جو حضرت شیخ کا درس میں نے شائع کیا ہے، آپ اس کو لیں، اس کو پڑھیں، وہاں سے چاہے خرید لے، چاہے کسی کے پاس ہو تو پڑھ لیں۔ میں نے بہت تفصیل سے بخاری شریف کا مقدمہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی مختلف سالوں کا ایک جگہ جمع کر دیا ہے، یہ ساری باتیں وہیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفصیلات میں نے اس میں لکھی ہیں۔ مثلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس سب سے زیادہ ثلاثیات، 22 ثلاثیات۔ امام ترمذی کے پاس 1 ثلاثی ہے۔ ابن ماجہ کے پاس 5 ثلاثیات۔ امام مسلم کے پاس کوئی ثلاثی نہیں، رباعی ہے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے پاس رباعی فی حکم ثلاثی ہے، یعنی ہے تو 4 راوی، لیکن ایک طبقے کے 2 راوی ہیں، تو طبقہ دیکھو تو 3 ہے، راوی دیکھو تو 4 ہے، تو رباعی فی حکم ثلاثی ہے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی ثلاثی نہیں۔ صحاح ستہ میں سب سے زیادہ ثلاثی حضرت کے پاس، یہ آپ کی کتاب کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 22 ثلاثیات، 21 ثلاثی کے استاذ جو ہیں آپ کے، وہ سب حنفی ہے۔ مکی ابن ابراہیم سے آپ 11 ثلاثی لیتے ہیں۔ مکی ابن ابراہیم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ ابو عاصم نبیل سے 6 روایت لی ثلاثی۔ ابو عاصم نبیل جو ہے امام ابو یوسف الظفر کے شاگرد ہے۔ 22 میں سے 21 روایتوں کے استاذ تو حنفی ہے، جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہے یا ابو یوسف وغیرہ کے شاگرد ہے، ظفر کے شاگرد۔ تو ہم بطور لطیفہ حضرت کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت، آپ کی کتاب کو ثلاثیات کے اعتبار سے تفوق ملا حنفیوں سے، اور آپ ہم ہی کو مارتے رہتے اور ہم ہی پر اشکال کرتے رہتے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، آپ اپنی کتاب میں ائمہ اربعہ میں سے صرف امام مالک کی بہت روایتیں لائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک 2 جگہ بیان کیا، ایک کتاب الزکوٰۃ اور ایک کتاب البیوع، ان کا نام لیا، وقال محمد بن ادریس الشافعی، اور ان کی جو رائے تھی مسئلے کی وہ بیان کی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے 2 روایت لائے، ایک موصولاً بالواسطہ کتاب المغازی میں، اور ایک بلا واسطہ کتاب النکاح میں۔ اور 2 جگہ ان کی رائے پیش کی، ان کا مسلک پیش کیا، ایک کتاب الصوم میں شہر عید لا ينقصان، اور ایک اور جگہ اور ہے، اور 3 جگہ احمد مطلق آیا۔ وہاں کون مراد ہے؟ جب وہ حدیث آتی ہے تو شرح بحث کرتے ہیں،
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی روایت نہیں لائے، حتیٰ کہ ان کا نام بھی پیش نہیں کیا، ان کی رائے بھی نہیں لی۔ آخر ایسا کیوں کیا؟ علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ لکھا کہ اصل میں جن ائمہ کی روایتوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، جن کی کوئی کتاب نہیں تھی، ان کی روایتوں کو ان محدثین نے لیا ہے تاکہ روایتیں ضائع نہ ہو، اور جن کی اپنی کتابیں موجود تھی ان کی روایتوں کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں تھا، اس لیے ان کی روایتیں نہیں لی۔ تو ان اکابر کی کتابیں تھیں، امام شافعی کی اپنی کتاب ہے، امام ابو حنیفہ کی ہے الفقہ الاکبر، کتاب الآثار، امام احمد کی مسند احمد، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے حضرت نے زاہد کوثری صاحب کے اس جواب کو رد کر دیا ہے کہ اگر جن کی کتابیں موجود تھی ان کی روایتوں کو نہیں لیا تو پھر امام مالک کی کتاب موطا امام مالک موجود ہے، پھر ان کی بے شمار روایتیں لائے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جواب کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ بخاری کی حد تک جواب یہ ہے کہ امام بخاری ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو حدیث کا آدمی ہی نہیں مانتے۔ اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں باب النون کی تحت لکھا ہے امام بخاری نے، نعمان بن الثابت ملقب ابی حنیفہ رجل فقیہ لیس رجل الحدیث، وہ فقیہ ہیں، حدیث کے آدمی نہیں، تو پھر ان کی روایت کیوں لائیں گے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کہولت میں پایا، بڑھاپے میں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے اور 204 میں وفات ہو گئی۔ اس وقت بخاری کی عمر 10 سال کی تھی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر روایت لینے جاتے تو ان کے شاگردوں سے لینی پڑتی، تو ایک درجہ نزول ہو جاتا، نیچے اترنا پڑتا۔ جبکہ امام شافعی کے ہم عصر لوگ موجود تھے، تو بخاری نے سوچا کہ میں امام شافعی کی روایت کے لیے نزول کیوں کروں، ان کے ہم عصروں سے روایت لوں تاکہ سند عالی رہے۔ مثلا آپ میں سے کوئی، جیسے شیخ ہے، شیخ کا زمانہ بڑھاپے میں، اب شیخ کا انتقال ہو گیا، تو شیخ کے شاگرد سے روایت لے تو نزول، اور شیخ کے ہم عصر زندہ ہو ان سے روایت لیں گے تو سند عالی ہو جائے گی۔ اس لیے امام شافعی کی روایت نہیں لائے، اور محدثین سند عالی کو بہت پسند کرتے تھے۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کو کیا پسند ہے؟ تو اگر آپ کو کوئی پوچھے تو پکوڑے پسند ہیں، 9 بجے چائے پسند ہے، اور عشاء کے بعد کا ناشتہ پسند ہے۔ یحییٰ ابن معین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا سند عالی و بیت خالی، عالی سند چاہیے
اور خالی مکان چاہیے تاکہ خالی مکان میں بیٹھ کر مطالعہ کرتا رہے. تو سند عالی و بیت خالی. تو امام شافعی کی روایت میں نزول ہوتا تھا، اس لیے امام شافعی کی روایت نہیں تھی. البتہ ان کی رائے مسلک کے اعتبار سے پیش فرمائی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ میں سے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب موجود تھے، امام احمد کے پاس بخاری کی حاضری 8 مرتبہ ہوئی. پہلے 7 مرتبہ میں جب حاضر ہوئے تو امام احمد کے اساتذہ موجود تھے، تو پھر احمد سے روایت کیوں لیں؟ وہ تو سند سافل ہو جائے. اس لیے ان کے اساتذہ سے روایت. البتہ کچھ روایتیں ایسی تھی جو اوروں سے نہیں ملی تو وہ احمد سے لے لی، اور وہ 2 روایت بخاری میں آئی، اور باقی 3 کے بعد میں اختلاف ہے. جہاں تک تعلق ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک ثقہ بھی ہے اور سند عالی بھی ہے، اور چونکہ آپ کو ثقہ راوی اور عالی سند چاہیے تھی، اس لیے آپ نے امام مالک کی روایت کو خوب لیا. یہ تجزیہ ہمارے حضرت شیخ کا ہے اور بہت جامع تجزیہ ہے. میں جب میرٹھ گیا ختم بخاری کے لیے تو ایک تو یو پی، پھر دھرندر علماء موجود تھے، اور میں نے جب اس تحقیق کو پیش کیا تو بعد میں ایک صاحب آئے اور مجھے مبارکبادی دی اور پیشانی کو بوسا دیا. میں نے کہا بھائی یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو شیخ کی بات ہے. جس کا علم ہو اسی کی طرف منسوب کرو، چوری نہ کرو کہ ابھی ابھی دل میں الہام ہوا، حالانکہ وہ کہیں سے اٹھا کر لایا ہے. جیسے بہت سارے شعراء بھی ہوتے ہیں، کسی کا شعر چرا لیا اور کہا آج رات میں نے شعر بنایا. تو برکت تب ہوتی ہے علم میں کہ جس کا علم ہو اسی کی طرف منسوب کرو. یہ میں نے چند باتیں بطور تمہید کے بخاری شریف کے شروع میں بیان کر دی. ویسے تو طویل مقدمہ ہے، وہ میں نے بتایا مونس القاری دیکھ لینا. اتنا مفصل مقدمہ اتنی تفصیل تحقیق کے ساتھ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. میں نے اس میں بہت محنت کی ہے، اس مقدمے کے اندر اس کو دیکھ لیا جائے، اور اسی میں سے میں نے یہ چند باتیں نقل کی. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. کتنے بج گئے؟ 5. بس وقت تو ہو گیا. ٹھیک ہے، کل سبق شروع کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محنت سے پڑھو، محنت سے. محنت کے بغیر بیتا علم نہیں آتا. مسلم شریف کی روایت ہے احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز تمہیں نفع دے اس کے حریص بنو، اس میں محنت کرو. واستعین باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو. اور عاجز نہ بنو، ولا تعجز، عاجز نہ بنو. ہمت نہ ہارو. آپ میں سے ہر ایک میں صلاحیت ہے، گبی کوئی نہیں. تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. اگر تھوڑی سی ہمت کر لو گے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ علوم کو آپ پر کھول دے گا. اب تعالیٰ جل شانہ علوم کو آپ پر کھول دے گا. اس لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لیس العلم بالتملل
وغنى النفس، اکتاہٹ، تملل، سستی کے ساتھ علم نہیں آتا. وغنى النفس، اور استغنائیت کے ساتھ علم نہیں آتا. انما العلم بالتذلل، اپنے آپ کو ذلیل کرو. وضیق العیش، آرام کی زندگی میں تنگی لاؤ. کھانا ملا تو ملا، نہ ملا تو جو کچھ ملا اس پر اکتفا. رات میں بیداری. وخدمت العلم، اور علم کی خدمت. علم کی خدمت کا معنی تکرار، مطالعہ اور استاذ کی تقریر کو توجہ سے سننا. اور جتنی چیزیں علم کے لیے معین ہے اس کا ادب، چاہے وہ مدرسے کے خادم ہو، چاہے وہ استاذ ہو، چاہے وہ تپائی ہو، چاہے وہ کتاب ہو. اور کتاب بلا وضو نہ پکڑو. ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کتاب کو بالوضو پکڑنے کو مستحب سمجھتے تھے. جب امام نے ہر روایت کو غسل کر کے لکھا تو کم سے کم ہم وضو کر کے تو پکڑا کریں اور خوشبو کا اہتمام کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خوشبو کا اہتمام کرتے تھے. اور اپنی نیت تتول لے، صحیح کر لے. بعض طلبہ ہوتے ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی، بعض طلبہ ہوتے ہیں جن کی نیت بری ہوتی، اور اکثر طلبہ وہ ہوتے ہیں جو بے نیت کے ہوتے ہیں، کوئی نیت ہی نہیں، وہ پڑھ رہے ہیں. بھائی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنی نیت یہ ہو کہ یہ کلام رسول ہے، میرے محبوب کی ادائیں ہیں، اور محبوب کی اداؤں سے مجھے محبت ہے. اس لیے محبوب کی اداؤں سے محبت ہونے کی بنیاد پر میں اس کو پڑھ رہا ہوں تاکہ میری زندگی میں اتاروں، میں عمل کروں اس پر، اور پھر دوسروں کو بھی بتاؤں. یہ نیت ہماری. اور اس کے ساتھ ساتھ درس کو لکھنے کا اہتمام کریں. بعض بزرگوں نے لکھا ہے صاحب الانتخاب ینظر، جو منتخب کر کے لکھتا ہے وہ بعد میں ندامت اٹھائے گا. یعنی کچھ لکھا کچھ نہیں لکھا تو وہ ندامت اٹھائے گا. اس لیے کہ بعد میں اللہ نے جب موقع دیا پڑھانے کا، اب کاپی دیکھ رہے ہیں تو کاپی میں وہ بات مل نہیں رہی ہے تو اب پریشان ہوں گے کہ یہ اشکال تو ہے، جواب نہیں مل رہا ہے. اور استاذ کئی کتاب کو دیکھ کر بولتا ہے جو مطالعے کے لیے معین ہوتی، تو اس وقت پھر پریشانی ہوگی. اس لیے انتخاب کر کے نہیں لکھنا چاہیے، پورا لکھنا چاہیے. ہمارے حضرت تو ہمیں سبق میں دانتتے تھے تو دانتنے میں کیا الفاظ بولتے تھے وہ بھی ہم لکھ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ دانت رہے تھے، فرمایا کمینے مردود، اور کیا کیا بولے وہ سب لکھ لیا. تو انتخاب کر کے نہ لکھا جائے. اور نمازوں کا اہتمام، التزام طاعت. التزام طاعت اور ترک محارم، حرام کاموں سے بچانا. غلط دوستی نہ کرو، غلط صحبت نہ رکھو، شہوتوں پر قابو رکھو. موبائل پر گندی باتیں نہ دیکھو جس سے شہوت بھڑکے، دماغ خراب ہو. اس لیے ایسے موبائل ہی نہ رکھو جس کی بنیاد پر گندی باتیں دیکھنے کو جی چاہے. سادہ موبائل رکھو. میں رکھنے سے منع نہیں کرتا، سادہ رکھو تاکہ خلوت میں بیٹھ کر آپ شیطان آپ کو ترغیب نہ دے گندی باتوں کو دیکھنے کی.
جتنی گندی باتیں دیکھو گے شہوت اتنی بڑھے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر خواہشات میں گناہ ہو جاتے ہیں، جس سے اپنی جوانی کو لوگ تباہ کر دیتے ہیں، قوت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم نافع نصیب فرمائے اور علوم ضارہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو کل سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔